حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں جس نے بھی مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا، البتہ ابو بکر ایسا ہے کہ جس کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا، کل قیامت کے دن میرا رب ابو بکر کے احسانات کا بدلہ دے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، دنیا میں کسی کو دوست بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا جگری دوست بناتا کہ ابو بکر جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ابو بکر کے مال نے میرے ساتھ تعاون کیا، ابو بکر کی اولاد نے مجھ سے تعاون کیا، ابو بکر نے اپنی جان میرے لیے اور اللہ کے دین کے لیے وہ وقف کی، اور اس کے لیے ابو بکر کو تانے سہنے پڑے، اس کے لیے ابو بکر کا مال لگا، ابو بکر نے اپنے مال کو قربان کر دیا، جہاں پر ابو بکر کی جان کی ضرورت پڑی ابو بکر مجھ سے پہلے وہاں پہنچا، اور میری وجہ سے ابو بکر نے اپنا خون اسلام کے رستے میں بہایا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں اونٹنیاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان اونٹنیوں کی قیمت 800 درہم تھی، 800 درہم کی وہ اونٹنیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کی۔ محدثین لکھتے ہیں ان میں سے ایک اونٹنی کا نام قصواء اور دوسری اونٹنی کا نام جدعاء تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سفر میں استعمال ہوئی۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر ہوئے، اور یہ سفر غار ثور کی طرف شروع ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیے رستے میں جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر کیا معاملہ ہے، کبھی آپ آگے ہو جاتے ہو، کبھی پیچھے ہو جاتے ہو، کبھی دائیں کو چلے جاتے ہو، کبھی بائیں کو چلے جاتے ہو۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ جب میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کوئی پیچھا کر رہا ہو اور پیچھے سے آپ کو تکلیف دے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، اور کبھی میرے ذہن میں آتا ہے جب پیچھے آتا ہوں تو یہ ذہن میں آتا ہے ایسا نہ ہو کوئی گھات لگائے آگے بیٹھا ہو تو میں آگے آ جاتا ہوں، کبھی دائیں آ جاتا ہوں اور کبھی بائیں آ جاتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر تو مجھ سے پہلے قتل ہونا چاہتا ہے کہ کوئی تیر میری طرف اٹھے تو وہ تجھے لگے، کوئی تلوار میری طرف اٹھے تو وہ تجھے لگے، تو یہ چاہتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جی میری یہی خواہش ہے کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار کے دروازے پر پہنچے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو باہر کھڑا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں پہنچے، غار کی صفائی کی، غار کے جو سوراخ تھے وہ اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر ان غار کے سوراخوں کو بند کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر بلایا، یا رسول اللہ اندر آئیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے اور سر مبارک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے ایک سوراخ ایسا تھا جس سوراخ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو کپڑے تھے وہ ختم ہو گئے اور اس سوراخ کو بند نہیں کیا جا سکا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوراخ پر اپنی ایڑی کو رکھا اور اس سوراخ کو بند کیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمانے لگے تو ایک سانپ اس سوراخ سے اندر داخل ہونے لگا، تو آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی تھی، اس ایڑی پر سانپ نے ڈسا، لیکن اس وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل آ جائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ پر قائم رہے، اپنی جگہ سے ہلے نہیں، لیکن اس شدت کی وجہ سے، اس درد کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ سے آنسو نکلا، اور وہ آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے۔ پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ سارے غار کے سوراخ بند کر لیے تھے، ایک سوراخ ایسا تھا جو رہتا تھا جسے بند نہیں کر سکا، وہاں پر ایڑی رکھ لی تھی، وہاں سے سانپ داخل ہونا چاہ رہا تھا اور اس سانپ نے میری ایڑی پر ڈس لیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پر لگایا، جس کی وجہ سے وہ جتنی تکلیف تھی وہ ساری کی ساری تکلیف جاتی رہی، وہ سارے کا سارا درد ختم ہو گیا۔